بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک لائبریری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے پر بادشاہ بڑا خوش ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو حاضر کرنے کا حکم دیا تاکہ انہیں اپنے خاص وزراء میں شامل کرے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی مکمل بے گناہی کا اظہار کروائے بغیر جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ جب بادشاہ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام علم و افر، عقل کامل، رائے صائب اور فہم ثاقب سے متصف ہیں تو اس نے حکم دیا کہ آپ کو اس کے دربار میں حاضر کیا جائے تاکہ آپ کو خاصان دربار میں شامل کیا جائے۔ جب بادشاہ کا آپ کے پاس پیغام لایا گیا تو آپ نے چاہا کہ ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ آپ کو قید کیا جانا محض ظلم تھا اور جو گناہ آپ کی طرف منسوب کیا گیا تھا وہ صریح بہتان تھا۔ تب آپ نے اس سے فرمایا، اپنے مالک یعنی بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ میرا رب ان کے ہیلے سے واقف ہے، لہٰذا بادشاہ سے کہو کہ وہ ان عورتوں سے بھی پوچھے کہ جب انہوں نے مجھے بہکانا چاہا تو میں نے ان کی بات ماننے سے کس قدر سختی سے انکار کیا تھا۔ جب عورتوں سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے اصل واقعے کا اعتراف کر لیا اور یہ تسلیم کر لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار بے داغ تھا۔ انہوں نے کہا، معاذ اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ اس وقت عزیز کی بیوی زلیخا بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات سامنے آ ہی گئی ہے، یعنی حق واضح ہو گیا ہے اور حق ہی کی پیروی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا، میں نے ہی اسے اس کے جی سے ورگلایا تھا اور وہ یقیناً سچوں میں سے ہے، یعنی اس کی بات یہ بالکل سچ ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ اس نے مجھے گناہ کی دعوت نہیں دی بلکہ اسے جھوٹ اور بہتان کی بنیاد پر ظلم سے قید کیا گیا تھا۔ جب بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور اسے علم ہو گیا کہ آپ پر لگایا جانے والا الزام سراسر بے بنیاد تھا تو اس نے کہا، اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں گا۔ پھر جب اس سے بات چیت کی اور آپ کی بات چیت سن کر آپ کی صلاحیتیں خوب معلوم ہو گئیں تو کہنے لگا، آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ آپ نے بادشاہ سے کہا کہ وہ آپ کو غلہ کے سرکاری گوداموں کی نگرانی کا منصب سونپ دے، کیونکہ شادابی کے 7 سال گزرنے کے بعد حالات خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ اس منصب پر فائز ہونے کی صورت میں آپ اس وقت عوام کے لیے مفید اور محتاط پالیسی اختیار کر سکتے تھے۔ آپ نے بادشاہ کو بتایا کہ آپ حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی آپ دیانت داری کے ساتھ ان کی حفاظت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور باخبر ہیں، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ اشیاء کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے اور گودام کس طرح بہتر حالت میں رہ سکتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے بارے میں جانتا ہو کہ وہ کسی عہدے کی اہلیت رکھتا ہے اور دیانت داری سے متصف ہے، اس کے لیے حکومتی عہدہ طلب کرنا جائز ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں فرعون یعنی اس وقت کے شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے حد عزت افزائی کی اور آپ کو پورے مصر کا حاکم بنا دیا۔ اس نے آپ کو اپنی شاہی انگوٹھی پہنائی، ریشم کا لباس پہنایا، سونے کا ہار پہنایا اور آپ کو اپنے دوسرے رتھ میں سوار کرا کر آپ کے آگے یہ منادی کرائی کہ تو مالک اور مختار ہے، اور اپنے بارے میں کہا، فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا اور قید اور تنگی کی زندگی گزارنے کے بعد پورے مصر میں خود مختار ہو گیا، جہاں چاہے عزت و احترام سے رہے سہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم جسے چاہے اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں اور ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ یہ سب اس جزا اور ثواب کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ مومن کو دیا کرتا ہے اور جس کے ساتھ آخرت میں عظیم نعمتیں اور بہترین ثواب محفوظ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا، یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ مصر کا بادشاہ ریان بن ولید یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لے آیا تھا۔
یہ تھی میری آج کی ویڈیو. بہت سارے لوگ جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.